والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم۔ آج 5ویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش کیا جا رہا ہے۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کی شرائط کا ذکر کیا ہے۔ نکاح کے اندر پہلی شرط یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں کی رغبت ہو۔ تبتغوا کا جو لفظ استعمال ہوا، اس سے میاں بیوی دونوں راضی ہوں تب نکاح ہوگا۔ نکاح کے معاملے میں جبر درست نہیں۔ اور دوسری شرط بِأَمْوَالِكُمْ، حق مار بیوی کو دینا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح تیسری شرط مصافحین غیر مصافحین، یہ جو نکاح ہو رہا ہے یہ دائمی قبضہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ عارضی نکاح۔ جس طرح کہ متع ہے، متع آغاز اسلام میں جائز تھا، بعد میں اس کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا گیا، لیکن شیعہ مذہب کے نزدیک متع اب بھی جائز ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح نصوص موجود ہیں کہ آپ نے اس کو حرام کیا ہے۔ تو یہاں سے متع کا رد ہو گیا کہ نکاح چند دنوں کے لیے نہیں ہے بلکہ دائمی قبضہ ضروری ہے، ساری زندگی کے لیے نکاح ہے۔ ہاں اتفاق سے میاں بیوی کی نہ بنے تو جدائی ہو جائے، یہ الگ مسئلہ ہے، نکاح کے وقت ایسی کوئی نیت نہ ہو۔ اور یہاں پر جو حلالے والے دوست ہیں ان کا بھی رد ہو رہا ہے۔ حلالے کا نکاح بھی وقتی نکاح ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل، اللہ تعالیٰ لعنت کرے حلالہ کرنے والے پر اور کروانے والے پر۔ یہ بھی وقتی نکاح ہے، دائمی نکاح نہیں ہے، لہذا یہ بھی درست نہیں۔ نکاح کے لیے چوتھی شرط یہ ہے ولا متخذات اخدان، خفیہ تعلقات نہ ہوں۔ جو خفیہ تعلقات قائم کر لیے جاتے ہیں، بعد میں نکاح کی صورت بنائی جاتی، یہ تعلقات غلط ہے، بلکہ اعلانیہ نکاح ہونا چاہیے جو ایک معروف طریقہ ہے۔ اور اسی طرح نکاح جو ہے اس کے اندر یعنی گواہ ہونے چاہیے تاکہ پوشیدہ کوئی معاملہ نہ ہو۔ اور اسی طرح نکاح کے اندر ولایت کی ضرورت ہے، ولی کا ہونا ضروری ہے، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر کسی نے کورٹ میرج کر لیا، عدالت میں جا کے نکاح کر لیتے ہیں، یاد رکھیے ساری زندگی کے لیے زنا ہے، بدکاری ہے، نکاح نہیں ہے۔ ہاں ایک ہی صورت ہے، کورٹ میرج اگر ہو گیا تو یہ زنا کے زمرے میں ہے، الا یہ کہ لڑکی کے وارث راضی ہو جائے اور رضامندی کے ساتھ اس کا دوبارہ نکاح کروا دے۔ اور یہ جو دورانیہ ہے، یہ سارا دورانیہ یہ بدکاری شمار ہوگی۔ اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں ایک خبر دی ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہ نکاح طلاق کے جو معاملات تھے ان کے ضمن میں یہ چیز کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ عورت کے معاملے میں انسان بہت کمزور ہے۔ سفیان ثوری علیہ الرحمہ بہت بڑے محدث ہے، بیان کرتے ہیں کہ آدمی کے قریب سے عورت گزرے، بندہ اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتا، ضرور اس کو دیکھے گا۔ عورت کے معاملے میں مرد بہت ہی کمزور واقع ہوا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ عورت بھی فطری اعتبار سے کمزور ہے، جذباتی ہے۔ یہی وجہ ہے عام طور پہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ طلاق کا حق مرد کو ہے، عورت کو کیوں نہیں ہے؟ طلاق کا حق مرد کو ہے، عورت کو کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے مرد کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اگرچہ وہ کمزوری پیدا کیا گیا لیکن پھر بھی اس کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں، بڑا حوصلہ ہے، تحمل ہے، تو یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو عورت ہے وہ بڑی جذباتی ہے،
اگر عورتوں کو طلاق کا اختیار دے دیا جاتا تو کوئی گھر سلامت ہی نہ رہتا، ہر گھر برباد ہو جاتا۔ اس لیے مردوں کو طلاق کا حق حاصل ہے، عورتوں کو نہیں۔ ہاں، عورت اگر چاہتی ہے وہ حق مار واپس کر دے اور خلا لے لے، خلے کا اختیار عورت کو حاصل ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے جو عورت بغیر وجہ کے طلاق کا سوال کرے، آپ نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ آگے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم ہے۔ حاکم ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ عورت حقیر چیز ہے، گھٹیا چیز ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں بیان کی ہے۔ مرد کی ذمہ داری ہے، وہ حاکم ہے، گھر چلائے گا، گھر کے اندر سربراہی کرے گا۔ عورت کی اور ذمہ داری ہے، اور اسی طرح مرد خرچ بھی کرتا ہے، کما کے لاتا ہے، اور عورت گھریلو کام کاج کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ مرد کو حاکم بنایا گیا اور عورت کو محکوم بنایا گیا۔ جس طرح جسم کی پسلی ایک جوز ہے اور جسم کے تابع ہے پسلی، پسلی سے عورت کو نکالا گیا، یہ اشارہ ہے کہ عورت محکوم ہے، مرد حاکم ہے۔ اگر زندگی گزارتے وقت کسی وقت اختلاف ہو جائے تو اس کی اصلاح کرنی ہے، اور اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے فاعذوہن، آپ عورتوں کو نصیحت کریں، آپ ان کو اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ یاد دلائیں اور حقیقت کی پہچان کروائیں۔ عورت کو سمجھ آ جائے تو فبیہا، نہ آئے تو پھر دوسرا طریقہ وہجروہن، ان کے بسترے الگ کر دو۔ تو یہاں سے یہ نقطہ بھی سمجھ آیا، اگر میاں بیوی کا اختلاف نہ ہو تو ان کو ایک کمرے میں ہی رہنا چاہیے، رات ایک کمرے میں ہی گزارنی چاہیے اگر میاں بیوی کا اختلاف نہ ہو۔ تو یہ صرف سبق سکھانے کے لیے۔ اگر پھر بھی عورت کو سمجھ نہ آئے تو پھر تیسرا درجہ یہ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو، لیکن جو مارنا ہے اس سے ہڈی ننگی نہ ہو، گہرا زخم نہ ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا گیا، جو عورت کو مارنا ہے اس کا کیا معنی ہے؟ کہا مسواک کے ساتھ مارنا۔ اب مسواک کے ساتھ کتنا مارا جا سکتا ہے؟ تو یہ مارنا اسی طرح چہرے پر نہیں مارنا، آپ نے حدیث میں منع کر دیا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهِ۔ اور اسی طرح ہر وقت عورت کو برا بھلا کہنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر یہ آپ تینوں طریقے آزما چکے، کارآمد ثابت نہیں ہوئے، تو پھر اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ عورت کے گھر والوں کی طرف سے اور مرد کے گھر والوں کی طرف سے ایک ایک آدمی کا چناؤ کر لیا جائے، وہ دونوں کی ساری باتوں کا جائزہ لے، اگر وہ بہتر سمجھے تو ان کے آپس میں معاملہ طے کر دے، اگر بہتر سمجھے تو جدائی ڈال دے۔ تو یہ طریقہ ہے بہترین جو اسلام نے پیش کیا ہے کہ میاں بیوی جو جوڑا بن چکا ہے یہ حتی الوسع قائم رہے، ان کے درمیان جدائی واقع نہ ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ یاد رکھیے دنیا میں ہم جو عمل کر رہے ہیں، کل قیامت والدن اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کریں گے۔ جتنا کسی نے عمل کیا اتنا ہی اجر ملے گا، جتنا کسی نے جرم کیا اتنی سزا ملے گی۔ ہاں، کسی کو اللہ اپنے فضل سے زیادہ دے دے یہ اس کی مہربانی ہے، لیکن کم نہیں ملے گا، اجر و ثواب کم نہیں ہوگا، زیادہ اللہ دے دے تو اس کی مہربانی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، جو نماز ہے، نماز اس وقت پڑھنی ہے جب شعور قائم ہو، ہوش حواس قائم ہو۔ بس اوقات نیند کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے، آدمی کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ میں نے کیا پڑھنا ہے، اپنے الفاظ کلمات کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں دعا کر رہا ہوں یا بد دعا کر رہا ہوں، ایسی حالت میں نماز نہیں پڑھنی۔ نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے آپ کے ہوش حواس قائم ہو اور صحیح شعور ہو۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک بد عادت کا ذکر کیا۔ یہودیوں میں ایک بد عادت تھی، وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن لیتے لیکن نافرمانی کرتے۔ سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی۔ اور بھی یہودیوں کی بری عادات تو موجود، یہ بھی عادت تھی کہ وہ قرآن جو تورات کے اندر تحریف کرتے تھے، اللہ کی کتاب کے اندر تحریف کرتے تھے۔ اور اسی طرح آگے چل کے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن شرک معاف نہیں کریں گے۔ دنیا میں کوئی معافی مانگے مل جائے گی، قیامت والے دن معافی نہیں ملے گی۔
اور جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ یہاں یہودیوں کا ذکر ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہودی چونکہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے کہا افترا اسما عظیما، انہوں نے بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ اور آگے جا کے مشرکوں کے حوالے سے یہی بات کی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے، وہاں کا فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کے گمراہ ہو گئے۔ یا افطرا کہا و ضلع کہا، اس میں فرق یہ ہے یہودیوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے علم کی بنیاد پہ اور مشرکوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے جہالت کی بنیاد پہ، اس وجہ سے ان کے لیے ضلع کا لفظ اور ان کے لیے افطرا کا لفظ استعمال کیا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے یہودی اسلام قبول کیوں نہیں کرتے، اس وجہ سے کہ ان کے دلوں میں حسد ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ جتنے بھی نبی آئے وہ اسحاق علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کی نسل سے آئے۔ یہودیوں کے ذہن میں یہ تھا کہ آخری نبی بھی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے کچھ اور تھے، آخری نبی اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آیا۔ اس بنا پہ انہوں نے حسد کیا اور ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت ایک حکم دیا ہے، اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر ان کی اطاعت کرو، جو تم میں سے کسی معاملے حکومت یا کسی عہدے کے ذمہ دار بن جائیں ان کی بات مانو، لیکن کب تک؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں بات کریں۔ اگر دین اسلام کی مخالفت میں بات کریں تو ان کی بات نہ مانو۔ یہاں سے بعض دوستوں نے تقلید ثابت کی ہے کہ دیکھو بھی اللہ کی اطاعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور اولو الامر کی اطاعت ہے۔ اولو الامر سے مراد یہ چار جو آئمہ ہے، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، امام شافعی علیہ الرحمہ، امام مالک علیہ الرحمہ، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، یہ چار آئمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرو۔ اولو الامر سے مراد یہ ہے۔ دیکھو بھی اگر اولو الامر سے مراد علماء ہے تو دنیا کے اندر چار عالم گزرے ہیں اور کوئی عالم نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ چار کو لے لیں باقیوں کو چھوڑ دیں، یہ ظلم ہے۔ تو اولو الامر سے مراد اگر علماء بھی لیے جائیں تو اس کا معنی یہ ہوگا علماء کی جو بات قرآن حدیث کے مطابق ہو وہ مان لو، جو قرآن حدیث کے مخالف ہو وہ چھوڑ دو۔ تو یہاں سے تقلید کا وجود بالکل ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ آگے اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، معاملہ چھوٹا ہو بڑا ہو، شیئن نکرہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہے اختلاف ہو گیا ہے، اختلاف کے وقت بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹاؤ بس۔ اولو الامر کا ذکر نہیں کیا، ثابت ہوا کہ اولو الامر کی اطاعت مستقل نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہے۔ جب وہ معروف کاموں میں حکم دیں گے بات مانی جائے گی، اگر اللہ اور اس کے رسول کے مخالف حکم دیں گے تو ان کی بات رد کر دی جائے گی۔ امام مالک علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے لوگوں مسجد نبوی مدینہ الرسول میں درس دیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے دنیا کے اندر ہر بندے کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے چھوڑا بھی جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کے۔ آپ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے اس کی بات کو لیا جائے گا چھوڑا نہیں جائے گا۔ آگے چل کے ایک واقعہ ذکر کیا، فلا وربک لا یؤمنون، مدینہ میں ایک واقعہ پیش آیا۔ جناب زبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے اور ایک انصاری صحابی، ان کا جھگڑا ہوا۔ جھگڑا کس بات پہ؟ ان کی زمین اکٹھی تھی، پہلے حضرت زبیر کی زمین تھی، بعد میں انصاری صحابی کی زمین تھی، صحیح بخاری میں ہے۔ اختلاف اس بات پہ ہوا، حضرت زبیر نے کہا پہلے پانی میں نے لگانا ہے کیونکہ میری زمین پہلے، انصاری صحابی کہنے لگے پہلے پانی میں نے لگانا ہے۔ جب جھگڑا ہوا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کو آ کے اپنے دلائل سنائے، آپ نے دونوں کے دلائل سن کے فیصلہ یہ کیا کہ زبیر تو اپنی زمین کو مناسب پانی لگا کے اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دے۔ انصاری صحابی تھا لیکن اچھے آدمی سے بھی کسی وقت کوتاہی ہو جاتی ہے، جذبات میں آ کے اس نے یہ بات کہہ دی، آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے اس لیے آپ نے اس کی حمایت کی ہے، آپ غصے میں آ گئے،
اور آپ نے فرمایا زبیر تو اپنی زمین کو مکمل پانی سے بھر لے، کناروں تک جب پانی ہو جائے اس وقت پانی چھوڑنا ہے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تیرے رب کی قسم وہ ایماندار نہیں یہاں تک کہ وہ تجھ سے فیصلہ کروا لے اور تیرے فیصلے کے بعد اس کو پوری طرح تسلیم نہ کر لے، پوری طرح ظاہری طور پہ باطنی طور پہ مکمل اس کو تسلیم کرنا ہے۔ اگر اس میں کوتاہی ہوگی، ظاہری ماننا باطنی طور پہ نہیں ماننا، تو ایمان ثابت نہیں ہوگا۔ ایمان اسی وقت ثابت ہوگا جب ظاہری اور باطنی مکمل طور پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی جائے گی۔ کوئی آدمی آپ سے مطالبہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی حیثیت 1 منٹ میں بیان کرو، تو آپ حتیٰ یحکمو کا لفظ بول دیں، بس 1 منٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت واضح ہوگی۔ شریعت میں جو آپ کا فیصلہ ہے وہ دین ہے، جو آپ کا فیصلہ نہیں وہ دین نہیں ہے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ معمولی نہیں ہے، بلکہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے قیامت والے دن یہ لوگ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ ہمارے عمل کمزور ہے، ہم بہت بعد میں آنے والے ہیں، لیکن اگر ہماری ان کے ساتھ محبت سچی ہے، ان جیسا عمل ہے، اللہ ہمیں ضرور ان کے ساتھ ملا دے گا۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کی ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی، موت سے کسی کو مفر نہیں، جو وقت لکھ دیا گیا موت کا اسی وقت موت آئے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جاؤ ملک الموت وہاں بھی پہنچ جائے گا۔ جب موت آنی ہے تو پھر موت کی تیاری ضرور کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی افلا یتدبرون القرآن، لوگ قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ دنیا کی تمام کتابوں سے حیران کن کتاب ہے، اس میں علم الاولین والآخرین، پہلے لوگوں کا علم، بعد والوں کا علم، اور موت تک، موت کے بعد، اس کے بعد میدان حشر، جنت، دوزخ، یہ سارے علوم موجود ہیں، تو لوگ قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ غیر اللہ کی کتاب ہوتی اس میں بڑا اختلاف ہوتا، قرآن مجید میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھنا، آپ اس قول پہ غور کریں، قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھنا، اس کی تفسیر، اس کا معنی مفہوم جاننا، اس کا اتنا اجر ہے، آپ پورے قرآن مجید کی تلاوت کر لیں اس کا اجر کم ہے، ایک آیت کو سمجھنا اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ لیکن آج امت تلاوت پہ لگی ہوئی ہے، تلاوت کا اجر و ثواب اپنی جگہ پہ، لیکن سمجھنے کا اجر و ثواب کہیں زیادہ ہے، سمجھنے کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اور معاف رکھنا، ہمارے ہاں جو قرآن مجید کے فہم کا بھی سلسلہ ہے وہ صرف ترجمے کی حد تک، ترجمے سے بھی قرآن سمجھ نہیں آتا، قرآن کی گہرائی میں جانا چاہیے۔ آپ ایک آیت روزانہ کی سمجھ لیں تو قرآن مجید کا جو فہم ہے اس کو جاننا، تدبر کا لفظ آیا، تدبر کا معنی ہے غور و فکر کرنا، غور و خوض کرنا، کسی مسئلے کی گہرائی میں جانا، تب قرآن مجید کی سمجھ آتی ہے۔ اور جو آدمی قرآن مجید کو اپنا سارا وقت دے دے تب اس کو قرآن مجید کا تھوڑا سا فہم آتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے، مفسر تھے اور فقیہ تھے، بہت بڑے مجاہد تھے، فرمایا کرتے، میں نے ان کے حالات میں پڑھا ہے، کہتے ہیں کہ میں بسا اوقات ایک آیت کی تفسیر کے لیے 100 تفسیریں دیکھتا ہوں، ایک آیت کی تفسیر جاننے کے لیے 100 تفاسیر دیکھتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی، پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ تو آدم کو علم سکھانے والا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو علم سکھانے والا ہے، تو مجھے بھی اس آیت کا علم دے دے۔ پھر اللہ مجھے الہام کرتے ہیں، تب جا کے مجھے اس آیت کی تفسیر سمجھ آتی ہے۔ آگے چل کے ایک مسئلہ یہ ذکر کیا گیا، صحابہ سے ایک کوتاہی ہو گئی، راستے میں جا رہے تھے، آگے ایک چرواہا بکریاں چروا رہا تھا، اس نے کہا السلام علیکم، صحابہ نے کہا اچھا، اس نے ہم سے ڈر کے اسلام کہا ہے، فرمایا لست مومنہ، تو مومن نہیں ہے۔ اس کے ضمن میں ابن عاشور ایک مفسر ہے، انہوں نے بہت خوبصورت تبصرہ ذکر کیا ہے۔ دیکھو بھئی، کسی پہ فتویٰ لگا دینا کہ تو یہ کر ہی نہیں سکتا اور کسی کے معاملے میں سختی کرنا، فرماتے ہیں کہ
اس آیت میں ان ٹیچروں کے لیے نمونہ ہے جو سخت امتحان لیتے ہیں، پیپر بہت سخت بناتے ہیں۔ ان کو یاد کرنا چاہیے ایک وقت تھا کہ تم بھی طالب علم تھے۔ اور پھر اسی طرح ان عورتوں کے لیے جو اپنے بہو کے ساتھ بہت سختی کرتی ہیں، ان کو بھی یاد کرنا چاہیے تھا کل ایک وقت تھا کہ وہ بھی بہو بن کے آئی تھی۔ آج اگر وہ کسی اپنی بہو کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے تو کل کلا یہ بھی تو بہو تھی۔ اس لیے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ آج اللہ نے مجھے ایک مقام پہ پہنچایا ہے تو میں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کروں، سختی والا معاملہ نہ کروں۔ اور اسی طرح ایک بات یہ ذکر کی کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو آدمی اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے، راستے میں موت آ گئی، فوت ہو گیا، اس کا اجر ثابت ہو گیا۔ یہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہوا، کسی آدمی نے کوئی نیکی کا کام شروع کیا ہے، اگر وہ اس کو پورا نہیں کر سکا اللہ اس کو پورا اجر دیں گے۔ کیوں؟ ہمارا کام شروع کرنا ہے، پایا تکمیل تک پہنچانا رب کا کام ہے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے دو ضابطے بیان کیے ہیں۔ عقیدہ درست ہو اور عمل درست ہو، معاشرے میں امن قائم ہو جاتا ہے۔ عقیدہ درست ہو اور عمل درست ہو تو معاشرے میں امن قائم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ضمن میں ایک یہ بات بھی، یستفتونک فی النساء، عورتوں کے حوالے سے مسئلہ پوچھا گیا تو عورتوں کے بارے میں اللہ فتویٰ دے رہے ہیں۔ عورتوں کے بارے میں بعض لوگوں کا نظریہ کہ ان کا مقام و مرتبہ اسلام کے اندر اتنا نہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ ان کے مقام کا اندازہ لگائیں کہ اللہ ان کے بارے میں فتویٰ دے رہے ہیں۔ میاں بیوی کی ناچاکی ہو جائے تو اس موقع پر میاں بیوی کو گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جدائی بھی ہو جائے تو پریشان نہ ہو، یغنی اللہ کلا من سعتی، اللہ اپنے خزانے سے ان دونوں کو غنی کر دے گا۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ بسا اوقات میاں بیوی کی جدائی فائدہ مند ہوتی ہے، بسا اوقات میاں بیوی کی جدائی فائدہ مند ہو جاتی ہے۔ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، مزاج نہیں مل سکے، ان کا سلسلہ نہیں چل سکا تو جبر نہیں ہے شریعت میں، ان کی جدائی ہو جائے اور جدائی کے بعد وہ الگ الگ جو ہے آگے وہ نکاح کر لے، وہ نکاح کر لے، اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا۔ اور دنیا کے اندر آپ نے بھی کئی ایسے واقعے دیکھے ہیں، میں نے بھی دیکھے ہیں کہ ایسا معاملہ ہوتا ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے وسعت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح کونوا قوامین بالقسط، انصاف قائم کرو۔ یہاں پہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، وہ خیبر کے اندر کھجوروں کا اندازہ لگانے کے لیے گئے تھے۔ جب آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا تو محنت کرو، جتنی کھجوریں آئے گی آدھی تمہاری اور آدھی ہماری۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاؤ کھجوروں کا اندازہ لگا کے آؤ۔ یہ گئے، یہودیوں نے کہا عبداللہ ایسے کرو، ہمارے پاس سے رشوت لے لو اور اندازہ صحیح نہ بتانا، ہماری رعایت کرنا۔ عبداللہ بن رواحہ نے بہت خوبصورت بات کی، کہتے ہیں دیکھو اس کائنات میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی محبوب نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کائنات میں میری نظروں میں یہودیوں سے زیادہ بدترین شخص کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کی محبت اور یہودیوں کی نفرت مجھے انصاف سے نہیں روک سکتی، میں انصاف کروں گا۔ یہ ایک جج کو چاہیے کہ وہ انصاف کا ترازو قائم کرے، کسی معاملے میں ظلم نہ کرے۔ اور آگے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ۔ کیا معنی؟ اگر تم دل سے ایمان نہیں لائے، زبان سے لائے ہو تو دل سے ایمان لاؤ۔ اور اسی طرح اگر تمہارے اعمال میں کوتاہی ہے اس کوتاہی کو دور کرو، یعنی ایمان والوں کو یعنی تجدید ایمان کرو، اپنے ایمان کے اندر پختگی پیدا کرو، ثابت قدمی پیدا کرو۔ اسی طرح فرمایا اگر تمہیں عزت چاہیے، عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تمہیں عزتیں عطا فرما دیں گے۔ آگے منافقوں کے بارے میں کہا کہ منافق نماز کے لیے آتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ، کہلی کے ساتھ۔ منافق بھی نماز کے لیے آتے تھے سستی اور کہلی کے ساتھ۔ یہ نماز میں سستی کے ساتھ کیوں آتے ہیں منافق؟ وجہ سبب کیا ہے؟ دیکھو بھائی، میاں بیوی کے درمیان نفرت ہو جائے، وہ ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتے، ایک دوسرے کو دیکھنا میاں بیوی گوارا نہیں کرتے جب نفرت ہو جائے۔ اسی طرح جب کسی کی محبت دل سے نکل جائے بندہ اس کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ منافقوں کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی، لہذا وہ نماز کے لیے آنا پسند نہیں کرتے، مجبوراً آتے ہیں۔ آگے یہ نقطہ بیان کیا گیا کہ منافق
اللہ کا تھوڑا ذکر کرتے ہیں، ثابت یہ ہوا جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس بندے کو نفاق سے بری کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر